شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید، کسی نے بہت آہستگی سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی نوب کو گھمایا۔ وہ جامد تھا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا، کیونکہ بیوقوفی تو وہ کر چکی تھی۔ اب اسے انجام تک پہنچانا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لیونگ روم۔ گپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنی میں اسے وہیں سے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ رکو۔ کون؟ اس نے چونکتے ہوئے پکارا۔ وہ لیونگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے تھی۔ لمبی سکرٹ، سویٹر میں ملبوس اسکارف سے چہرے کو انہوں نے چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ جھریوں زدہ چہرہ، ایک معمر خاتون تھی۔ وہ لیونگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی ہاتھ میں موم بتی پکڑی اسٹینڈ پہ رکھ رہی تھی، اور باقی ساری موم بتیاں جو ہیں وہ جل رہی تھیں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لمبی موم بتی سے انہوں نے اوپر نیچے کی موم بتیاں جلاتے ہوئے اسے نرمی سے کہا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، بس بنا پلک جھپکے اس پرتعیش لیونگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھتی رہی، جس پر رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف بلاوے پر آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو کبھی نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا ٹکی۔ اس کی نگاہیں اب تک قریب رکھے میز پہ دھرے اپنے سنہری کلچ پر تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت جمع کر کے وہ مشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا اور تمہیں کچھ بتانا بھی تھا۔ عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا۔ وہ اب اس کی جانب پشت کیے آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ وہ عبد الرحمن کے نام پر حیران نہیں ہوئی تھی۔ اس نے دوپہر میں اس گیٹ کے باہر تختی لگی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ گھر میں داخل ہوتا وہ پیچھے آ رہی تھی۔ وہ صرف اپنا پرس لینے آئی تھی یا کسی مومے کے لیے وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھی۔ آپ کا عبد الرحمن پاشا سے کیا تعلق ہے؟ میں عبد الرحمن کی ماں ہوں۔ عبد الرحمن نے تمہیں ملنے کو کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو وہ بھلے ہاتھوں اور صاف دامن کا صاف کیوں نہ ہو، دل کا اتنا صاف نہیں ہے۔ وہ رکا نہیں، البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ میں تم سے ملوں اور تمہیں اس کے سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کل بلا رہے تھے۔ وہ دم سادے خاموش سی اس معمر خاتون کو دیکھنے لگی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پر ایک فوٹو فریم رکھا تھا۔ اس میں وہ دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون کا اور دوسرا ان کے ساتھ ایک 35-36 برس کا آدمی جس کے بال گھنگریالے تھے اور لمبے تھے، آنکھوں پہ فریم لیس چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے۔ نہایت گہری ساملی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قابل قبول صورت کا انسان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فریم سے نظریں ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراہتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے نا، شاید وہ اسی طرح اس پھول بھیجتا تھا تاکہ تمہیں چوکنا کر سکے، تمہاری توجہ حاصل کر سکے۔ مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی، وہ اسلام آباد میں اسی وقت اسی ہوٹل میں تھا، وہاں اس نے پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تھا اور اسی رات اس نے پہلی بار تمہیں وہاں پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کو 2.5 ماہ پہلے کی بات یاد آ گئی، جس رات سے سبھانجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی نا، اس روز اس نے وہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھی، یقیناً اسے عبد الپاشا نے وہیں دیکھا تھا، عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا تھا۔ یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ
ڈولی نما خواجہ سرا یاد ہے؟ اسے عبد الرحمن نے ہی تمہارے تعاقب میں لگایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گاؤں کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبد الرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا تھا۔ کرنل گیلانی کو جانتی ہو کون ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جن کو تمہارے پھپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیس میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی، کیونکہ وہ بعد میں رہا بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے قید کی صعوبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے صرف تمہیں اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا، مگر تم بے فکر ہو، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل۔ ایک بااثر شخص کی اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ چکی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو؟ یہ بیوقدہ میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ تم دیکھتی کہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو نا، وہ بیوقدہ کا سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ، اور ایک ایسا شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے نا، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبد الرحمن پاشا سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس شخص کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب انکار ہے۔ کیا ہے اسے ایک معمولی سے ریسٹورنٹ آنر کے پاس جو عبد الرحمن کے پاس نہیں ہے؟ اس کے پاس حیا سلیمان ہے، اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے۔ وہ خاتون لاجواب سی ہو کر خاموش ہو گئی تھی۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار میں ہوگا؟ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال۔ پھر میرا جواب تب بھی انکار میں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد الرحمن زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوک لینے والا شخص ہے، اور آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کرے گا، اور نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2-2.5 مہینے سے قبل تو انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا، اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہو تو تمہیں اس چیز کی گارنٹی دوں کہ وہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتے ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے… نہیں، بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ تب انہوں نے کہا، سنو، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ کبھی دوبارہ بیوقدہ آنا ہوا تو ادھر ضرور آنا، تم سے مل کر خوشی ہوگی، مگر مجھے نہیں ہوگی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا نوب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھل کر باہر آئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام کی نیلگوں روشنی ڈوب رہی تھی، سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پر آئی۔ اس پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ ترک میں باتیں کرتی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھی۔ وہی گہرے جامنی فراک والی بچی اور بھورے سکارف والی بڑی لڑکی جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ایک ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ حیا تیز قدموں سے چلتی آگے بڑھ گئی۔ بھورے سکارف والی لڑکی گردن موڑے اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف جاتے ہوئے آبنوسی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حیا تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے پر چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی مزید سرد ہوا اس کو ٹھنڈ ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ نیلگوں سے پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب وہ واپس بندرگاہ پر پہنچی تو شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پراسرار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر اس نے ایسا نہ کیا، کیونکہ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو فیری کتنے بجے آئے گی؟
اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے آفیسر سے دیکھا. اس کا موبائل جہاں ساتھ لایا تھا مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی اور جہاں ڈی جے کے موبائل نمبر سے زبانی یاد نہیں تھے ورنہ کہیں سے کال کر لیتی. وہ چلے گئے ہوں گے اور کتنے پریشان ہوں گے وہ اندازہ کر سکتی تھی. 8 بجے ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے غور سے دیکھا پھر ساتھ رکھا ہوا کاغذ اٹھا کر آر یو حیا سلیمان پاکستانی ٹورسٹ. اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کی جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھچی ہوئی تصویر پرنٹ کی گئی تھی. یس آئی ایم. میری فیری نکل گئی. کیا میرے فرینڈز ادھر ہی ہیں؟ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے. پولیس اسٹیشن کم ٹو پولیس اسٹیشن. اور جب وہ پولیس آفیسر کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں اسے وہ دونوں نظر آئے. ڈی جے کرسی پر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے بیٹھی تھی جبکہ جہاں انگلی اٹھائے درشتی سے سامنے بیٹھے ہوئے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا. آفیسر جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا. کچھ کہنے کی صحیح کر رہا تھا مگر وہ سن نہیں پائی تھی. چوکھٹ پہ آتی جب وہ اسے نظر آئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن گھما کر اسے دیکھنے لگا. وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی. اس کی اٹھی انگلی نیچے گر گئی تھی. لب بیچ گئے تھے. ایک دم وہ کرسی سے اٹھا اور اس کی جانب آیا. کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. میں کھو گئی تھی. وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگا تو آدھے بیوق ادا نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا. عقل نام کی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے کیوں گئی تھی؟ فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تمہیں اس بات کا کوئی خیال ہے؟ وہ غصے سے چلایا تھا. کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا, سبحان جی کا آئی ڈی کارڈ تھا. بعد میں پریشان ہوتی اور جو پریشانی ہمیں ہوئی وہ ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح تمہیں پورے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے. جانتی ہوں ہماری کیا حالت ہوئی ہے؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی. حیا تم بالکل پاگل ہو. اس کی آنکھیں رونے سے مترمم ہو رہی تھیں اور وہ دونوں پھر سے رونے لگے. ہر ہوتی ہے غیر ذمہ داری کہ آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں باہر نہیں جا رہا. وہ بھنا کر کہتا وہ واپس پولیس آفیسر کی جانب پلٹ گیا. وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی. اسے پتا تھا اسے واپسی پہ جہاں کی بہت ساری باتیں سننی پڑیں گی. وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو ہر سو اندھیرا چھا گیا تھا. لیونگ روم سے ٹمٹماتی زرد روشنی جھانک رہی تھی. اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھی, سٹینڈ پہ دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لیونگ روم کی طرف بڑھ گئی. صوفے پر وہی معمر اور خاتون جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی. ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن رہی تھی. ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا. السلام علیکم آنے, کیسے ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑی, کندھے سے پرس کی سٹریپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی طرف آئی. میں ٹھیک ہوں عائشہ. لڑکے نے معمر خاتون کے بڑھائے ہوئے نوٹ پکڑے, گنے اور پھر نوٹ گنے, اپنا گنا اور باہر اٹھایا اور باہر آ گیا. وہ بکیا نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگی. بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ وہاں بندے کام تو کر رہے ہیں. اگلی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا. عبداللہ کیوں نہیں آیا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی. میرا کام تھا. اس نے بچی کے ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سے جواب دیا جو اب ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی. کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیے. عائشہ کو تم نے دیکھا؟ وہ صبح قرآن پاک پڑھنے کب سے نہیں آیا. روز بہانے بنا دیتا ہے. بچی ناک سکوڑتی کہہ رہی تھی. اپنے پرس کو کھنگالتی عائشہ نے پلٹ کر خفگی سے دیکھا. بری بات ہے بہارے, کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے. وہ ایک نظر اس پر ڈال کر واپس اپنے پرس کی طرف مڑی کیونکہ وہ اس میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی. اور یہ وہی لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھی. ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبدالرحمان کے مسئلے وہ خود ہی نپٹا لے گا. اچھا, یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے. کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار. عبدالرحمان چلا گیا؟ ہاں, آج صبح کی فلائٹ تھی نا. واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے, شاید اس دفعہ واپس نہ آئے. جانے دو آنے, وہ ہر دفعہ یہی کہتا. وہ اداسی سے مسکرا کر بولی. ایک ہاتھ سے ابھی بھی وہ پرس کے اندر کچھ تلاش کر رہی تھی. آنے تو پتہ ہے عائشہ گل مجھ سے ناراض ہے. بہارے اپنے ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتا رہی تھی. آنے نے حیرت سے میز کے سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی. کیوں بھائی؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی کا یہ اثر ہوا کہ آج یہ عین بازار میں کھڑے ہو کر اپنے پونچوں کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں بنا رہی تھی. ارے تو تم اسے سمجھا دو نا, یوں ناراض تو مت ہونا.
کس کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، اور عبد الرحمن کہتا ہے وہ لمحے بھر کو رکی اور پھر واپس اپنے پرس کی ایک ایک چیز کو باہر نکالنے لگے۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں۔ پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پہ گرایا آنے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا بہارے، میں نے کہا تھا نا اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات سنتی ہیں، اور وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں ملتی، وہ ہر کسی سے بات نہیں کرتی۔ اس نے پرس میز پر الٹ کر جھاڑا۔ تو کیا میں بری لڑکی ہوں؟ نہیں، کوئی لڑکی بری لڑکی نہیں ہوتی، بس اسے کچھ بھی ایسا ہو جائے جو برا ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جانتی ہو جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو وہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جانتی ہو اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو کوئی مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاش کرتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ اور اب میز پہ نکلی اشیاء واپس پلٹ رہی تھی بیگ کے اندر۔ کیا ڈھونڈ کیا رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا، یہیں پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا، عائشہ گل کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ عائشہ گل سب کچھ کرنا سیکھ جائے۔ ان کی اس بات پر اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزیں واپس رکھ دیں۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول چکی تھی، اب اسے یقین ہونے لگا تھا۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا اسکیجول جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی اور اس کو دینے میں مصروف ہو گئیں۔ وہ کہیں آ جا نہیں سکی اس دوران۔ وہ وسط مارچ کے دن تھے، استنبول پہ چھایا قہر ٹوٹ رہا تھا اور باہر کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹیولپس کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پر برف جمی نظر نہیں آتی تھی اور سبھانجی کا سبزہ اپنے اصل رنگ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن ان دونوں نے میوزیم جانے کا پروگرام بنا، مگر اسی وقت حالے آ گئے، اس کے پاس کوئی دوسرا پروگرام تھا۔ میلوکینٹ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں، اس بہانے تھوڑا سا ثواب ہم بھی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے تو ایسی کوئی نیکی کرنی نہیں ہے۔ ڈی جے اپنا بیگ خالی کرتے ہوئے بولی۔ ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ ہو چکا ہے، مگر یہ اسٹوڈنٹس کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہو گیا تھا، اس لیے اتنا لیٹ ہو گیا۔ اب چلیں؟ میلاد میں درس دینے والی لڑکی کی جو لڑکی تھی وہ اونچی چوکی پر بیٹھی ہوئی تھی، سامنے رکھی چھوٹی سی میز پر اس نے کتاب کھول رکھی تھی، وہ ترک میں درس دے رہی تھی، ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور خدیجہ پہ بھی ڈال لیتی جو سروں پہ دوپٹہ لیتے بہت توجہ سے درس سن رہی تھی۔ مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی، حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی اسے کہ ترک میں درس دینا پڑا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر وہ بہت غور سے توجہ سے سنتی، پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی، بہت معذرت خواہانہ انداز سے ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا۔ لے، سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے ہجر اسود کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ بتایا، پھر غار ہیرا والا، پھر وحی والا، پھر مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی قربانی، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو ترکی آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ آتی ہے۔ وہ جواباً مسکرائی تھی، ترک اردو جیسی ہی لگتی تھی۔ وہ واقعتاً وہ صحابہ اکرام کے اسماء کے باعث سب سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ شکریہ، وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا، انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان سے معذرت کرتے ہوئے اجازت چاہی۔ اب انہیں یہاں سے اکیلے جانا تھا۔ وہ لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے نا۔ وہ ٹاکسم سکوائر پہ بس سے اتری تو حیا نے اسے تسلی دی۔ ڈی جے ہنس پڑی، پھر بھی تیسرے کو ساتھ لے جانے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب موڑی تو خود بخود برگر کنگ کی جانب ان کے قدم اٹھ گئے۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے نا؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی، وہ دونوں بازو میں بازو ڈالے تیز سے چل رہی تھیں۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، کیونکہ
اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچنے کے لیے وہ اپنے ملے ہوئے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھی تاکہ چھینے نہ جا سکیں۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں لٹکایا ہوا تھا کہ بائیں جانب سے سٹریپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا، بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گر لپیٹا ہوا تھا۔ ڈی جے نے بھی اسی طرح شلوار قمیض پہ سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی، اشتہا انگیز سی مہک سارے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلے دروازے کی طرف آگئے۔ سامنے طویل سا کچن تھا، ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے 2-4 افراد آ جا رہے تھے۔ ایک سلیپ کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینز اور شرٹ پر سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا لیے وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کاٹ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مینیجر، دونوں نے چوکھٹ میں کھڑے ہو کر بآواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن اٹھا کر نہیں دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان دونوں کا جائزہ لیا۔ دونوں جوگرز پہنے، پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھی۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک تھی، گویا وہ پوری تیاری سے آئی تھی۔ گڈ مارننگ۔ وہ واپس گوشت کی طرف پلٹا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی سٹینڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر پٹک دی۔ اس میں لکھا تھا I'm busy, don't disturb۔ حیا اور خدیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا وہیں چوکٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹے زیر لب مسکراتے ہوئے سے دیکھنے لگی، جبکہ ڈی جے مسکراہٹ دبائے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہم ٹاپ کپی پیلس جا رہے ہیں، خدیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹاکسم سے میونسپلٹی بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی۔ وہ سر جھکائے، ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے، دوسرے ہاتھ سے کٹ اسے چیر رہا تھا۔ مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ ڈیج نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے شانے جھکا دیے۔ وہ واپس جہاں کی طرف گھومی۔ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں، تم میں سے کوئی ایک گم ہو جائے گا اور میرا پورا دن برباد ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، لکھ کر دے دوں؟ اچھا ایک بات ہے، استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا؟ ڈی جے نے اس کے سلور سمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا، جو قریب ہی چارجنگ پہ لگا تھا۔ ہاں تو سمجھے آپ کی جیب کٹ گئی ہے۔ ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اچکا، تار نکالی اور حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ فون والا ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے لے لیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ پیلس نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو موبائل کو بیچ کر آدھا جواہر تو خرید ہی لیں گے۔ ویسے فون اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے۔ وہ الٹ پلٹ کر موبائل کو دیکھنے لگی تھی۔ پاکستانی روپوں میں 2-2.5 لاکھ سے کم تو نہیں ہوگا۔ وہ چھرا رکھ کر ان کے سر پر آ پہنچا۔ میرا فون واپس کرو۔ پیلس ہمارے ساتھ چلیں گے؟ واپسی پہ دوں گے، وعدہ۔ مطلب ہے تم لوگ مجھے یہ رغمال بنا کر لے جاؤ گے؟ کوئی شک؟ ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہے، پھر میں کبھی تم دونوں نکمیوں لڑکی کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا۔ وہ ایپرن گردن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ اور اگر آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ نکلا تھا۔ ٹاپ کپی سرائے کے سامنے وہ سبززار پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حیا درمیان میں تھی اور دونوں اطراف وہ دونوں تھے۔ جی ہاں، یہ ٹاپ کپی سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چوئنگم چباتے ہوئے شانے جھکا کر بولا تھا۔ میں بتاتی ہوں، ٹاپ کپی کا توپ دراصل اردو والا توپ ہی ہے۔ جیسے تقسیم ٹاکسم بنا، ویسے ہی توپ ٹاپ بن گیا۔ کپی کہتے ہیں گیٹ کو اور سرائے ہو گیا محل، سو توپ کپی سرائے بنا۔ I am Cannon Gate Palace. I am a genius. ہے نا جہاں؟ میں نہیں بول رہا۔ وہ سخت خفا تھا۔ ٹاپ کپی پیلس 400 سال تک سلاطین کا محل رہا، سرمئی عظیم الشان قلعہ نما محل، جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے اور بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ راز جو ہیں وہ دیواروں سے باہر نہ نکل سکے، اور جس کے کون نما مینار شاہانہ انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ سلطان کا عظیم ورثہ اور اثاثہ، چینی پورسلین کے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جن میں اگر زہر ملا کر کھانا دیا جاتا تو برتن کا رنگ بدل جاتا۔ 86 قرات کے جواہرات سے مزین سلطان کے شاہی لباس نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے۔ یہ منحوس گڑھ ہمارے سر پر نہ کھڑا ہو تو میں کسی طرح 2-4 ہیرے توڑ لیتی۔
डीजे इनकी आंखें चुंधिया देने वाली कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मलाल में घिर चुकी थी। पवेलियन ऑफ होली मेंटल के हिस्से में दीनी मुतबर्रकात थे। वो एक ऊंचा हॉल था, मुन्नकिश दरो दीवार, रंग बिरंगी टाइल से सजे चमकते फर्श, बुलंदोबाला सतून। हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में मुकी तारीखी अशिया को देखती जा रही थी और आगे बढ़ती जाती। दफातन वो एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तबर्रुक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छड़ी थी, भूरी सी छड़ी जो शीशे में मुकी थी, और गर्दन तिरछी करके इसको देखने लगी। फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैप्शन सामने ही था, स्टॉफ ऑफ मूसा, हजरत मूसा का ऐसा। इसकी सेक्टर पड़ती आंखें पूरी खुल गई थी, लब में नीमवा हो गए थे। लम्हे भर के लिए वो दूर खड़ी डीजे का बाजू करीबन दबोच कर इसे, डीजे ये हजरत मूसा का असा है, रियली? मगर ये इनके पास कहाँ से है? वो दोनों घूम फिर कर हर जाविये से इसको देखने लगे। जहां भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता है, इनके पास आ खड़ा हुआ, इसीलिए तो वो सब पुराना है। मगर वो दोनों तुम्हारे जोश के राहदारी में आगे पीछे एक एक तबर्रुक की तरफ लपक रही थी। इनके दुपट्टे सरों पर आ गए थे। काबे का ताला, हजरत दाऊद की तलवार, हजरत यूसुफ का साफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, दांत मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की तलवार। डीजे, क्या ये शीशे की दीवारें गायब नहीं हो सकती? हम इस तलवार को एक दफा छू नहीं सकते? वो दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने आकर खड़ी हो गई। कौन ऐसा ऐसा मकनातीसी असर था इन तलवारों में जो मुकाबिल को बांध देता था? मगर हम इस काबिल कहाँ हैं हया? वो अभी तक यूं ही इन तलवारों को देखे जा रही थी। हम इनको छू सकते तो जानती है क्या होता, लेकिन हमारे ऐसे नसीब कहाँ। जी हाँ, ये सब तो बरकत असली है ना? जिहा ने धीरे से शाने उचकाए। मैंने कभी इन पर रिसर्च नहीं की, ना कोई रिसर्च पढ़ी है। कभी इम्कान है कि ये सब असली हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि मुसलमान के तबरकात भी इतने ही नकली हैं जितने ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। ये असली है, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये सब हमारे अंबिया से वाबस्ता हैं। ये वो सारी अशिया हैं। तहरीक खिलाफत इन्हीं मुतबर्रकात और मुकामात मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो चलाई गई थी। पैलेस में खूब घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जहाँ ने अपना मोबाइल मांगा। ये ले, क्या याद करेंगे और फिक्र ना करें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की जरूर कोशिश करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा दिए। डीजे के हाथ से फोन लेते हुए वो मुस्कुराया था। टॉप कपी के साथ एक रेस्टोरेंट था जहाँ ने इनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया, तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना। और खाने के दौरान डीजे के सर में दर्द स्टार्ट हो गया। जब तक खाना खत्म हुआ वो पसमुर्दा सी लगने लगी, इसका सर एकदम से ही फटने लगा था। मेरा ख्याल है मैं वापस जोरों में जाकर रेस्ट करूंगी, तुम लोग अकेले घूमो फिरो। इसकी तबीयत वाकई ख़राब हो रही थी, सो उन्होंने इसे जाने दिया। वो चली गई। वो दोनों टॉप कपी की पिछली तरफ आ गए। वहां एक वसीउ अरीज सफेद संगमरमर के चमकते फर्श वाला बरामदा था जिसे सफेद सतूनों ने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले फासले पर चकोर चबूतरे से बने थे जिनके सामने टेरेस की तरह चंद गज चौड़ा अहाता था। इसके सामने ऊंची सफेद मुंडेर बनी हुई थी। वहां खड़े होकर मुंडेर पर कोनियां रखकर देखो तो नीचे बहता हुआ मरमर का झाग उड़ाता समंदर दिखाई देता है। और वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता है कि इंसान सदियों वहां बैठा समंदर देखता रहे। थक गए हो? वो दोनों सुतून के साथ टेक लगाए चबूतरे के किनारे पर बैठे थे। जब हया ने इससे पूछा, इसे जहां जरा तका तका लग रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, जरा सा बुखार है शायद। सरस बात में हिलाते हुए माथे, इसने खुद ही अपना माथा छुआ। जैकेट की जेब से गोलियों की डब्बी निकाली, ढक्कन खोलकर डब्बी हथेली पर उल्टी, 2 गोलियां अलहदा की, डब्बी बंद करते हुए दोनों गोलियां मुंह में डाली और निगल ली। मेरे पास पानी था, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। तुम ठीक हो? वह तशवीश से इसका चेहरा देख रही थी। सुबह रेस्टोरेंट से निकलते हुए भी से जिहां की आवाज़ धीमी लगी थी, मगर इसने पूछा नहीं था। मगर अब इसका बुखार शायद शदीद हो गया था। बस मैंने देख लिया है समंदर, अब वापस चलते हैं। तुम घर जाकर रेस्ट करना, घर जाते जाते घंटा लग जाएगा। मैंने अभी दवा ले ली है, इसका असर होने में ज़रा वक्त लगेगा। अभी यहीं बैठते हैं।
चंद लम्हे खामोशी से बीत गए। इन चबूतरों पर दूर दूर तक टोलियों की सूरत में सयाह बैठे नजर आ रहे थे। बहुत से लोग आगे मुंडेर के साथ खड़े हुए समंदर को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊं, तुम अकेली बोर तो नहीं होगे? अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरी लैंडलेडी शायद आज आए झगड़ा करने में, फिलहाल मैं इसका सामना नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, तुम लेट जाओ, ये शॉल ले लो। इसने बैग से शॉल निकाल कर इसे थमाई। वहां ठंडी हवा बहुत तेज थी। वो शॉल वो और डीजे बतौर पिकनिक मैट के लिए इस्तेमाल किया करते। थैंक्स। वो सतून के फर्श पर लेट गया, आंखों पे बाजू रखे, गर्दन तक शॉल कंबल की तरह ओढ़े। कब वो सो गया उसे पता ही नहीं चला। इसे यकीनन बहुत सर्दी लग रही थी। वो इससे एक जीना नीचे आकर बैठी। चंद लम्हे बाद वो गर्दन मोड़कर ऊपर लेटे जहां को देख रही थी। वो सो चुका था। समंदर की लहरों का शोर वहां तक सुनाई दे रहा था और अपना तुर्की वाला मोबाइल निकाल कर यूं ही स्कैन बॉक्स चेक करने लगी। वहां चंद दिन पहले का एक SMS अभी तक पड़ा था, जिसका इसने कभी जवाब नहीं दिया था और कहीं बार पढ़ लेने के बावजूद मिटाया नहीं था। वो बयूकदा से वापसी के अगले रोज इंडिया के गैर शनासा मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आपके जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आज के बाद मैं आपसे कभी राब्ता नहीं करूँगा। जो तकलीफ मैंने आपको पहुँचाई है ना, इसके बदले में अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो ये आपकी बड़ाई होगी। और अगर कभी आपको इस्तांबुल में कोई मसला हो, सरकारी काम हो या गैर सरकारी काम, कानूनी काम हो या गैर कानूनी, मुझे बस एक SMS कर दिया जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ARP। इस पैगाम के बाद इस शख्स ने वाक़तन कोई राब्ता नहीं किया था। अब वो इस्तांबुल में बहुत आज़ादी से, बहुत मुतमईन होकर, दिलो दिमाग मुतमईन करके घूम सकती थी। इससे पहले की निस्बत अब ARP से डर नहीं लगता था। मगर इस वक्त वो पैगाम पढ़ते हुए इसके जहन में एक ख्याल कुंदे की तरह लिपका था। इसने पलटकर जिहां को देखा। वो आंखों पे बाजू रखे सो रहा था। वो वापस सीधी हुई और रिप्लाई का बटन दबाया। इस पैगाम का जवाब इसे कभी ना कभी तो देना ही था। सो इसने सोचा कि खूब गौर व फिक्र के बाद ऐसा पैगाम लिखा जाए कि वो दोबारा इसका कभी पीछा ना करे। सो अचानक इसने एक बड़ा अजीब सा ख्याल इसको आया। जिहां को सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था। वो बयूकदा वाले ट्रिप के मुकाबले में जरा कमजोर लग रहा था। गर्दिशे मुआश के जमेलों में फंसे इस इंसान की अगर वो मदद कर सकती तो इसमें आखिर हर्ज क्या। वो काफ़ी देर सोचती रही, फिर इसने जवाब टाइप करना शुरू किया। आपकी वसीय नज़री का शुक्रिया। मुझे वाक़तन इस्तांबुल का एक काम दरपेश है। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपकी तरफ से पहुंचाए जाने वाली अजियत का मुदावा समझूंगी। इसने पैगाम भेज दिया। अब वो खामोशी से बैठी समंदर की लहरें देखने लगी थी। वो बयूकदा इसके घर भी तो चली गई थी और जब दरवाज़ा बंद हुआ तो इसे लगा था कि वो एक संगीन गलती कर चुकी है, मगर इस गलती का नतीजा बहुत अच्छा और बहुत इत्मीनान बख्श था। सो वो समझी कि आगे भी अच्छा होगा। एकदम फोन की घंटी बजने लगी। वो चौंकी और मोबाइल सामने किया। वही इंडिया का गैर शनासा नंबर था। वो तो समझी थी कि टेक्स्ट पे बात हो जाएगी, मगर अंदाजा नहीं था कि वो फोन कर लेगा। वो मोबाइल संभालते सामने मुंडेर के पास चली गई। अगर वो यहाँ खड़ी होकर बात करेगी तो जहाँ तक आवाज नहीं जाएगी। हेलो ज़हे नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? वही आमियाना सा मुस्कुराता लबो लहजा। इसे अपनी हरकत पे शदीद पशेमानी हुई थी। मुझे एक काम था आपसे, और बेहतर होगा कि अगर हम कोई बेकार का बात ना करें और काम की बात करें। आपकी मर्जी है हया जी। राब्ता भी तो आप ही ने किया है, वरना अब्दुर्रहमान पाशा अपने कॉल का बहुत पक्का है। मेरे कज़न का रेस्टोरेंट है इस्तकलाल स्ट्रीट पर, बर्गर किंग। इसकी शॉप की किस्तें अदा नहीं हुई। रेस्टोरेंट की मालिका आजकल मेरे कज़न को बहुत तंग कर रही है। क्या वो इसे 2 साल की मोहलत नहीं दे सकती? कौन सा कज़न? जी हाँ, सिकंदर। इसे पता नहीं था कि वो ठीक कर रही है या गलत कर रही है, मगर वो यूं हाथ पे हाथ धरे इसकी परेशानी को नहीं देख सकती थी। अच्छा, तो आप चाहती हैं मैं आपको कज़न का ये मसला हल कर दूं और ये कि इसकी मालिका फिर इसे तंग ना करे? जी, मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र मत करें। इसने फ़ोन रख दिया और सोचने लगा कि वो हंसा क्यों था। वो वापस आकर जिहां के पास बैठ गई थी। चंद लम्हे लगे इसे नॉर्मल मोले में। इसने वही किया जैसे ठीक लगा और अब वो जरा मुतमईन थी। काफी देर वो वहीं सुकून के साथ टेक लगाए बैठी रही। एकदम से जिहां का फोन बजा। वो एक झटके से उठ बैठा, शॉल हटाई और जेब से मोबाइल निकाला। तब तक कॉल करने वाला शायद कॉल काट चुका था। रेस्टोरेंट से आ रही है कॉल, मेरा ख्याल है वापस चलते हैं। वो चालाक लूमड़ी ना आ गई हो गई। सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों परेशान होते हो? आज मैं तुम्हें बर्गर
میں نا تمہارے استقلال اسٹریٹ کا تمہارے ہاتھ کا برگر کھا کر جاؤں، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر لیا۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کے رہ گیا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ تھا اور سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھی۔ وہ ایک دم تیز سے بھاگتا ہوا ریسٹورنٹ کی طرف بھاگا، جبکہ وہ وہیں ششدر کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک قہقہا گونجا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے اثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے سامنے 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک پولیس والا ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ لگے کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ جہاں تحیر سے وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسرز کے پاس آیا تھا، ان سے کچھ پوچھ رہا تھا، اور وہ صدمے اور شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تاسف سے سر ہلایا۔ وہ گینگسٹر تھے اور ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ عملے کو زد و کوب بھی کیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا اس نے؟ خدایا! پولیس افسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے ہوئے جہاں کی اس پہ نظر پڑی جو بمشکل آنسو رو کے کھڑی تھی، اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا اور وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آیا۔ تم جاؤ ٹاکسم سے بس پکڑنا، ابھی جاؤ، میں تم سے کل بات کروں گا۔ وہ بہت تھکا ہوا اسے کہہ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جس کے پاس تھا نا تم نے وہ بھی ضائع کر دیا۔ I hate you حیا، I hate you۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموشی سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نکت سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ اس نے آنسو رگڑتے ہوئے سر جھٹکا۔ نہیں، اب وہ کوئی فون نہیں کرے گی، کبھی بھی نہیں۔